یہ مدرسہ محمدیہ کو اور اس سے جڑے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو کمپٹیشن رکھا ہے، قرآنی کمپٹیشن، اس سے بچوں میں ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس 5-6 منٹ بچے ہیں، میری فلائٹ دلی کی ہے، ابھی 8 بجے مجھے پہنچنا ہے اور 8:30 کے بعد فلائٹ اڑ جائے گی، تو میں 5-7 منٹ میں، ہو سکتا ہے میری زندگی کا سب سے شارٹ چھوٹا لیکچر یہی ہوگا، کیونکہ 2 گھنٹے بولنے کی عادت ہے۔ تو میں ہر جگہ جہاں مدرسے کے طلباء سے گفتگو کرتا ہوں تو میں انہیں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگلش میں ایک ورڈ ہے HEAR، ہیئر، HEAR، ہیئر۔ اس کا معنی میں پوچھتا ہوں، صرف انگلش میڈیم کے مدرسے کے نہیں، انگلش میڈیم کے اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچوں سے بھی جب میں پوچھتا ہوں کہ ہیئر کا معنی کیا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہیئر کا معنی سننا ہے۔ تو پھر میں انہیں تفصیلی انداز میں بات کرتا ہوں کہ ہیئر کا معنی اصل میں سننا نہیں ہے بلکہ سنائی دینا ہے۔ کتا باہر بھونک رہا ہے تو ہم اس آواز کو سنتے نہیں بلکہ وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ کتے باہر بھونک رہے ہیں تو آپ وہ آواز سن رہے ہو کہ آواز سنائی دیتی ہے؟ آپ کو سنائی دیتی ہے نا؟ طلباء جواب دیں آپ۔ باہر جو شور شرابہ ہوتا ہے، گاڑیوں کی آوازیں آتی ہیں، آپ اسے سنتے ہو یا سنائی دیتی ہے آواز؟ سنائی دیتی ہے۔ سننے کے لیے یہ جو سنائی دے رہا ہے نا، اس میں کانوں کا انوالومنٹ ہے۔ کس کا دخل ہے؟ کان کا۔ لیکن اور ایک ورڈ ہے انگلش میں لسن، LISTEN، لسن۔ لسن کا مطلب ہے سننا۔ سننے کے لیے صرف کانوں کا دخل نہیں ہے، سننے کے لیے بالخصوص ایسے محفل میں بیٹھ کر یا پھر کلاس روم میں بیٹھ کر بچے جو سنتے ہیں، لسن کرتے ہیں، اس میں آنکھ کا بھی دخل ہے۔ سب سے پہلے نیت کا دخل، پھر اس کے پہلے آنکھ، کان، دل، دماغ، بلکہ ہیڈ ٹو ٹو پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اسے لسننگ کہتے ہیں۔ ہیئرنگ صرف کانوں کا دخل ہے، آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو۔ تو میرا جو ریسرچ ہے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پڑھانے کے بعد، میرا یہ ماننا ہے ہر کلاس میں، بھلے وہ مدرسہ ہو یا پھر اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بمشکل 5 سے 10% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو لیکچر کو لسن کرتے ہیں۔ باقی جو 90% طلباء ہوتے ہیں وہ صرف ہیئر کرتے ہیں، یعنی کبھی ان کو سنائی دیتا ہے، کبھی سنتے ہیں، تو وہ مہارت نہیں پاتے ہیں، ان میں کوئی فوکس نہیں ہوتا ہے۔ تو طلباء سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال بتا کر جو بھی عالم دین بنتے ہیں مدرسے میں، اور حافظ بننا ہے، کوئی 6 مہینے میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 3 سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں۔ تو جو بھی بندے حافظ قرآن بنتے ہیں وہ ایسے نہیں بنتے ہیں، بہت محنت کرنا ہوتا ہے ہمیں۔ دن رات محنت کرنے کے بعد، روزانہ پریکٹس کرنے کے بعد ان کو وہ سند ملتی ہے۔ میں تمام جتنے بھی طلباء مدرسے کے ہیں جو قرآن کو یاد کر لیے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندوں نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال کس میں ہے پھر؟ کمال یاد کرنے میں نہیں ہے، کمال یاد رکھنے میں ہے۔ یاد کرنے میں کمال نہیں ہے، یاد رکھنے میں کمال ہے۔ یاد کرنے کے لیے آپ کو 2 سال 3 سال لگے، لیکن یاد رکھنے کے لیے زندگی بھر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 2 سال پڑھنا چھوڑ دیں، دھیرے دھیرے بھول جاؤ گے۔ تو یاد کرنا پہلا سٹیپ ہے، اس سے تو گزرنا ہے اس مرحلے سے۔ اس کے بعد والا جو ہے اصل وہ ہے یاد رکھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا۔ جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ یاد بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ 70% ایسے بچے ہوتے ہیں جو محنت کر کے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن امتحان میں انہیں یاد ہی نہیں آتا ہے، تو وہ یاد رکھتے نہیں ہیں چیزوں کو۔ اب یاد رکھنے کے لیے روزانہ محنت کی ضرورت ہے۔ اصل جو پریکٹس ہوتی ہے، ایک سبق آپ کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد آپ اس کو یاد کرتے ہو، اس کو انگلش میں پریکٹس کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پریکٹس۔
لیکن میرا تجربہ کہتا ہے اصل جو ریئل پریکٹس جو ہوتی ہے وہ سند ملنے کے بعد ہوتی ہے. لیکن 90% بندے سند ملنے کے بعد پریکٹس کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے, میں سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں, میں لیکچرر ہوں, میں پروفیسر ہوں. دنیا میں آدھے ٹیچرز پڑھنا ہی چھوڑتے ہیں, اپڈیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو, یہ سوچ کر کہ میں تو گورنمنٹ نے مجھے سرٹیفکیٹ دی ہے, گورنمنٹ نے مجھے سرٹیفکیٹ دی, میں ٹیچر ہوں سرٹیفائڈ, میں لیکچرر ہوں, میں پروفیسر ہوں, تو وہ پریکٹس کرنا ہی چھوڑ دیے. آج آپ کے ذہن میں یہ بات میں ڈالنا چاہتا ہوں, ریئل پریکٹس کب شروع ہوتی ہے؟ کوئی بتائے طلبہ میں سے؟ سند ملنے کے بعد. جب آپ کو دنیا عالم دین کہتی ہے, آپ کا مدرسہ آپ کو سند دیتی ہے, عالم دین کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے, اس پل سے آپ کی ریئل پریکٹس شروع ہوتی ہے. تو میں آپ تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو محنت کرتے ہو, یہاں جو سیکھ رہے ہو, سیکھنے کے بعد جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے, سند ملتی ہے, اس سند کو لے کر بہت پراؤڈ فیل نہ کریں, اس کو لے کر اطمینان بخش نہ رہیں. اس کے بعد اصل وقت ہے, وہاں سے آپ کو پریکٹس بھی کرنا ہے اور پھر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. یعنی جو چیز قرآن میں لکھا گیا ہے اسے سمجھنا بھی ہے, اسے عمل بھی کرنا ہے. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, قرآن کا میسج کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, وہ ہم میں سے بہترین شخص ہے. تو یہاں آپ سیکھ تو رہے ہو ماشاءاللہ, اسے یاد بھی رکھنا, سمجھنا بھی, اور دوسروں تک میسج کو پہنچانا. اور یہ میسج کو جب آپ پہنچاتے ہو اس میں اثر کب آئے گا؟ جب آپ عمل کرو گے, امپلیمنٹ کرو گے, تو سننے والے کو بھی مزہ آئے گا, ان کے دل پر بھی یہ باتیں اثر کرے گی. پھر کبھی انشاءاللہ, سورت تو میرا بہت آنا ہوتا ہے, پھر کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا میں. تمام جتنے بھی طلبہ جو اس قرآنی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیے اور جو بھی جیتنے والے ہیں, ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ذمہ داران کو جو یہ کنڈکٹ کیے ہیں انہیں بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.